بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج جس غلط فہمی کا ہم ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کا تعلق نہ جو وحی ہے اس کی حقیقت سے ہے۔ یہ دیکھیے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی وحی کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے ایک نبی کو، وہ ایک آئیڈیا کی شکل میں ہوتا ہے، وہ ایک خیال کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کے جو الفاظ ہیں وہ نہیں اس کو ریویل کیے جاتے، وہ ایک نبی کو وہ نہیں بتائے جاتے۔ الفاظ کا جو جامہ ہے وہ نبی خود پہناتا ہے۔ گویا کہ ایک آئیڈیا، ایک خیال ہے جو نبیوں کو کمیونیکیٹ کر دیا جاتا ہے، جو ان کو بتا دیا جاتا ہے، اور پھر اس خیال کو وہ ایک الفاظ کا جامہ خود پہناتے ہیں، الفاظ کا انتخاب وہ خود کرتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کو صرف خیال آئے، بلکہ قرآن مجید صراحتاً یہ کہتا ہے کہ الفاظ ہیں جو نبی کو نازل کیے جاتے ہیں، نبی کے قلب پہ نازل کیے جاتے ہیں، اور وہ الفاظ ہی ہیں جو پھر نبی جو ہے وہ اپنی امتوں کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ خیال کے یا یہ جو تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیڈیا نازل کرتے ہیں، خیال نازل کرتے ہیں، اور پھر نبی جو ہیں وہ اس خیال کو خود اپنے انتخاب سے یعنی خود سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ورڈز دینے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ براہ راست الفاظ ہیں جو ایک نبی کو کمیونیکیٹ کیے جاتے ہیں۔ البتہ یہ کمیونیکیشن کے حوالے سے خود قرآن یہ کہتا ہے اس کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ براہ راست اونٹ سے یعنی ایک اونٹ کے پیچھے سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کی آواز سنائی دیتی ہے، اور پھر یہ مکالمہ ہوتا ہے، اور ان کو پھر جو بات کمیونیکیٹ کی جانی ہوتی ہے نبی کو وہ کی جاتی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ وحی کا طریقہ ہے۔ وحی کا لفظی مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں بات ڈال دیں۔ اس کے پھر دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ وہ بات جو ہے نبی کے قلب پہ القاء کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو دوسرا طریقہ ہے یعنی وحی کا، یہ بیداری میں بھی ہو سکتا ہے اور خواب میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ سم اپ کر دیا ہے کہ یہ وحی کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمیونیکیشن کے یہ طریقے ہیں، اور ان طریقوں کو ہم ایک جگہ پہ قرآن مجید میں بالکل اکٹھا پاتے ہیں، وہ لکھا ہوا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور اس بیان سے واضح ہو جائے گا کہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ ہیں جو کمیونیکیٹ کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خیال کمیونیکیٹ کیا جاتا ہو اور اس خیال کو ایک نبی جو ہے وہ پھر الفاظ کا جامع پہنائے۔ چنانچہ سورہ شورى میں یہ ایک جامع آیت ہے جہاں پہ یہ چیز بیان ہوئی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علی حکیم۔ اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیجے، اور وہ اللہ کے اذن سے جو اللہ چاہے اس کی طرف وحی کرے، اور اللہ بڑا عالی مقام اور بڑا حکمت والا ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان الفاظ سے کسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے وہ آئیڈیا ہو، بلکہ یہ صراحتاً بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ تو الفاظ ہیں جو اس کو دیے جاتے ہیں۔ الفاظ کو دینے کی یہ آیت مختلف شکلیں بتا رہی ہے، مگر وہ الفاظ ہیں جو ایک نبی کو دیے جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پھر یہ الفاظ ہیں جو ایک نبی اس کا مکلف ہوتا ہے، اس کا پابند ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے پیروکاروں کو کمیونیکیٹ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔